ویلکم بیک. اچھا سر، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا ایک سوال میں آپ سے ضرور کروں گی. اکثر ہمیں پڑھائی کے لیے کچھ الفاظ دیے جاتے ہیں، کچھ اللہ کا کلام دیا جاتا ہے، لیکن اس پہ ایک مخصوص ایک نمبر ہوتا ہے کہ آپ نے اگر 1000 ہے تو 1000 ہی پڑھنا، آپ اسے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اگر پڑھو گے تو وہ الٹا آپ پر اثر کرے گا. یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ آج تک سمجھ نہیں آئی. بڑا اچھا سوال کیا میرے بیٹا. بعض اوقات میری بیٹی بڑے اچھے سوال کرتی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم تیاری کر کے آتی ہو. ایسے سارے لوگ جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، بے شک تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے. اور پھر وہ جو آیت میں پڑھتا ہوں نا، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، زمین آسمان کی ہر چیز میرے نام کی تسبیح کرتی ہے، وہ تم بھی کرو. اور جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی نا، واذکروا اللہ کثیرا، میرا ذکر کثرت سے کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. میرا رب کہتا ہے کہ میں ماں سے زیادہ شفیق ہوں. میرا رب کہتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو ابھی خیال کی چٹکی ابھی کوپل نہیں پھوٹی، میں اس سے بھی باخبر ہوں. میرا رب کہتا ہے کہ سمندر کے اندر پہاڑ پتھر کے اندر ایک اور پتھر، اس کے اندر کالا کیڑا، میں اس کی ہر حرکت سے، اس کی جنبش سے واقف ہوں. میرا رب ذوالجلال رحیم کریم ہے. جب بھی ہم ذکر اذکار چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کچھ ذکر اذکار یا مذلو ہے یا ممیتو ہے یا جبارو ہے یا قہارو ہے، یا بعض اوقات کچھ ذکر اذکار کچھ لوگ حمزات کے لیے، موکلات کے لیے، جنات کے لیے کرتے ہیں، وہ دوسرے ہیں. لیکن اگر آپ نارمل ذکر اذکار کرتے ہیں، رزق کے لیے کرتے ہیں، صحت کے لیے کرتے ہیں، میاں بیوی کی محبت کے لیے کرتے ہیں، اولاد کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے سارے نام اس میں آسانی ہے. یا میں اپنی کتاب کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، میں نے کتاب ایک لکھی ہوئی ہے سرمایہ درویش، اس میں اللہ کے سارے نام اور قرآن پاک کی ساری صورتیں اور آیات پہ میں نے الحمدللہ اللہ رب کی توفیق سے اس میں ڈیٹیل بحث کی. اور پھر میں نے کہا کہ ہر بندے کو اجازت ہے. کچھ لوگوں کو اگر اجازت کا پڑتا ہے نا، میں طریقہ کیا بتاتا ہوں کہ 2 نفل شکرانے کے پڑھے، حاجت کے 2 نفل حاجت کے، اور اللہ سے کہ اللہ میاں میں نے بڑا کو مرشد دائم ہے دیکھا، ہر بندہ فراڈی شعبدہ باز بنگالی ہے، تو میں تمہیں اپنا مرشد بناتا ہوں یا بناتی ہوں، تو آج سے میری حفاظت فرما، میں تیرے یہ ذکر اذکار کر رہا ہوں. جب آپ اس نیت کے ساتھ ذکر اذکار کرتے ہیں، پھر آپ کو رجت بھی نہیں ہوتی. پھر آپ دوسری بات ہے، اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کو رجت ہوتی ہے یا چیزیں آپ کے خلاف جاتی ہیں، رب تو کہتا ہے کثرت کے ساتھ. میں الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بھائی، یہاں تشہیر نہیں کر رہا. 22,000 دفعہ ڈیلی یا حی یا قیوم، 4,000 دفعہ ڈیلی یا ذوالجلال والاکرام، 1,000 دفعہ درود پاک، 1,000 دفعہ یا اللہ، اور 108 دفعہ سورہ اخلاص. یہ میں لگاتار 8 سال میں نے پڑھا تھا بغیر مرشد کے. لیکن اس سے پہلے میں 2 نفل پڑھ کے رب کو کہا تھا کہ رب ذوالجلال آج سے آپ میرے مرشد ہیں، میں نے سفر پہ چلنا ہے، میں نے یہ پڑھنا ہے. تشہیر نہیں ہے اس میں کہ میں تشہیر کر رہا ہوں، میں یہ پڑھتا رہا ہوں. اس کے بعد ہزاروں لوگ جو مجھے ملتے ہیں، ان سب کو میں نے یہ ذکر اذکار لگائے ہوئے ہیں. میں بیعت بھی نہیں کرتا، بیعت کو بہت زور لگایا تو کر بھی لیتا، لیکن میں بیعت نہیں کرتا. میں کہ آپ کہہ دیا آپ نے ہو گیا. وہ سارے الحمدللہ میرے مشورے پہ یا میری چھوٹی سی کوشش سے پچھلے 30 سال سے ذکر اذکار پہ لگے ہوئے ہیں. سارے کو ہزاروں میں پڑھی جا رہے ہیں. نہ کسی کو رجت ہوئی ہے، نہ کسی کو مخالفت ہوئی ہے، نہ کچھ ہوئی ہے. مجھے کہتے ہیں یہ پڑھ لیں، میں کہ پڑھ لیں. اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ کو کوئی مرشد یا استاد ملتا ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی زیر نگرانی پڑھنا چاہیے. لیکن مرشد اگر اپنے تقاضے شروع کر دے، اپنے ڈرامے شروع کر دے، اپنی لوٹ مور شروع کر دے، پھر نہیں. رب کو بنائے. یا پھر میں تو کتاب آپ کہہ دی سرمایہ درویش پڑھی، اس میں کوئی اللہ کا نام نہیں چھوڑا، کوئی قرآن پاک کی صورت نہیں چھوڑی، سب کے فائدے صبرات حقائق بتا دی. وہ شروع کریں پہ میں نے لکھ بھی دیا ہے، 2 نفل پڑھیں اور پڑھیں. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ ذکر اذکار 300 بار کرتے ہیں، 600 بار کرتے ہیں، ساتھ اگر آپ یا رقیبو یا حفیظو، آیت الکرسی 11 بار، سورہ فلق سورہ ناس 11 بار ڈیلی پڑھتے ہیں، تو اللہ کا جو بھی نام پڑھیں، رب ذوالجلال بڑا رحیم کریم، وہ تو دعوت دیتا ہے کہ میرا نام کثرت سے لو تاکہ تمہاری زندگی میں فلاح اور بہتری آ جائے. بٹ سے پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ چیز آتی ہے کہ آپ اجازت آپ کو ملے گی اس وظیفے کی، پھر آپ وہ وظیفہ. اجازت کا ڈرامہ یہ ہے کہ ہمارے جو شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہمارے جو قبروں کے اندر نیک نفوس قدسیہ نیک ہستیوں کے اوپر جو قابض لوگ بیٹھے ہیں، یا خانقاہوں میں یا یہ آستانوں پہ یہ بابے درویش بنگالی شعبدہ باز، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری مرضی کے بغیر کچھ کرو گی تو ہماری اہمیت ختم ہوگی. اپنی اہمیت کو قائم رکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، اگر کوئی صاحب نظر نیک انسان ہو تو اس کی زیر نگرانی عبادت یا ریاضت یا مجاہدہ وظیفہ کرنا بہت بڑی بات ہے. اب اگر کوئی نہیں ملا تو ہم پھر بیٹھتے ہیں، اللہ تو کہہ رہے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو پھر آپ اللہ کا نام لے کے اللہ کو مرشد بنا کے ذکر اذکار کر سکتے ہیں. پھر آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ مل جائے تو اس سے اجازت ضرور لیں. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے سنی گجرانوالہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال ہے کہ میں پچھلے سال بہت دفعہ ٹرائی کر چکا ہوں بائک کی، تو میرا کام نہیں ہوا، میں نے لاکھوں روپے ضائع کیے ہیں.
تو مجھے ایک یہ وظیفہ بتائیں کہ میرا اس سال کام ہو جائے. تو دوسرا مجھے بھی روحانیت کا بہت شوق ہے, میں نے بہت زیادہ پیروں کو بنا لاکھوں روپے لگائے ہیں. تو مجھے وہ چیز کفیت, وہ سرور, مستی, وہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں مجھے واپس ملیں. تو اس میری رہنما فرمائیں. یہاں بچے نے جو کہا نا, بہت سے لوگ, یہاں کچھ لوگ مجھے اکثر سوال کرتے ہیں, یہاں میں آج اس کی وضاحت کر دوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پچھلے 30 سال سے یہ کام کر رہے تو آپ میڈیا شیڈیا سے دور رہتے, تو آپ میڈیا پہ اپنے اچانک کیوں آنا شروع کر دیا؟ یقین کرے اس میں یہ نہیں کہ میں آ کے یہاں کو مچھلیاں پکڑتا ہوں, بندے پکڑتا ہوں جو میری ٹیم کے ساتھ, میرے اسسٹنٹ کے ساتھ رابطہ کرے, اتنے پیسے جمع کرائیں. نو نو نو, صرف ایک مقصد تھا کہ میں یہاں پہ اتوار پیر منگل کو جو بیٹھتا ہوں, ہزاروں لوگ وہاں پہ آتے ہیں, وہ ملتے ہیں, آ کے مل کے جو جتنی میری ہمت ہے, جتنی میری استطاعت میں ان سے ملتا ہوں, اور جو اپنی کم علمی میں بتا سکتا ہوں ان کو بتاؤں. مقصد یہ تھا کہ میں ایسے لوگ جو گلگت بیٹھے ہیں, کراچی بیٹھے ہیں, انڈیا بیٹھے ہیں, پورا یورپ امریکہ میں بیٹھے ہیں, وہ ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی بتانے والا نہیں, کوئی طریقہ نہیں بتانے والا. تو یہ مقصد, یہ بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے کہا کہ میں آپ میڈیا پہ آ کے نا لوگوں کو ضرور بتاؤں جو مجھے تھوڑا بہت اللہ نے علم دیا ہے. کیونکہ اگر نور مجھ تک تھوڑا بہت پہنچا تو میں جب تک بانٹوں گا نہیں, مجھے سکون نہیں ملے گا. ذکر اذکار میں اس لیے, اور آپ اگر میری ساری پچھلی کیسٹیں اٹھا لیں, ہم کوشش کرتے ہیں ہر دن کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو, سہولت ہو, تاکہ لوگ آسانی سے اس کو اپنی زندگیوں میں لا کے عمل کر سکیں. کیونکہ میرا ایمان ہے اگر آپ رب جلال کو پکاریں گے تو رب آپ کی ضرور سنے گا. بچے نے یہ بات کی ہے کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں. ایسے وہ سارے لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں, ان کی لائف میں ہرڈل ہے, رکاوٹ ہے, مسائل ہے, پریشانی ہے, وہ 3-4 کام کریں. یا حیو یا قیوم یا لطیف, یا حیو یا قیوم یا لطیف 1100 بار, یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو, یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار. یہ اپنے ورد کا حصہ بنا لیں. 41 دن یا 2 مہینے سے پہلے آپ, لیکن ساتھ آپ پاسپورٹ بنائیں. ایک بندہ میرے پاس آیا کہتا میں باہر نہیں جا رہا, میں کہ پاسپورٹ بنایا کہتا نہیں. اور میں کہ میرے پیارے بیٹے پہلے پاسپورٹ بناؤ, پھر ریلیونٹ ملک کا پتہ کرو, اس ایمبیسی کا قانون پتہ کرو, پھر جس ملک کا آپ نے جانا ہے نا بیٹا, اس ملک کی ویڈیوز وہاں پہ آج کل اچھے بچے جو ہے نا وہ بناتے ہیں, وہ اپنی ویڈیو بنا کے پھینکتے رہتے ہیں کہ اگر آپ امریکہ, انگلینڈ, کینیڈا, پولینڈ آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آنے کے یہ فائدے ہیں. تو جب اس ملک کی ویڈیو سنیں, یہ ذکر اذکار کریں, تسبیح کریں, اور پھر جب آپ کوشش کریں گے کامیاب ہو جائیں گے. دوسری بات تو کہ میں روحانیت فقیری سیکھنا چاہتا ہوں. بڑا انسانوں کی خدمت کرنا شروع کر دو, اپنے نفس کو پاک کر لو, یقین کرو بہت جلد تم کامیاب ہو جاؤ گے اور چیزیں تمہاری مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, نجمہ قصور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نجمہ, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم پچھلے 2 سال سے بہت زیادہ بیمار رہ رہے ہیں, تو طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, اچانک سے کوئی بیماری کا ایشو بن جاتا ہے. تو اس سال ہم کس طرح بیماریوں سے بچ سکتے ہیں؟ کوئی صدقہ, کوئی خیرات یا کوئی ذکر اذکار تو ہوگا جس سے ہم اپنے آپ کا اورا مضبوط کر سکیں اور مشکلات سے نکل سکیں. اور دوسرا میرا یہ کوشچن ہے کہ بیماری تو ویسے اللہ کی دین ہوتی ہے, لیکن اس سے پناہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مان لیا, لیکن دنیا میں رہنا بھی تو ہے, لوگ پسند نہیں کرتے ہیں, مطلب گس کے لوگ بھی. تو یہ تو ہر ٹائم بیمار ہے اس طرح سے, تو اس کے لیے بھی مجھے کوئی ذکر پوچھنا ہے کہ انسان بہتر فیل کر سکے. میری بیٹی نے 2-3 سوال کیے ہیں. پہلا میں یہاں کے لیے کروں, پیچھے اب میں نے ایک پروگرام اورا پہ کیا تھا, بہت سارے لوگوں نے دیکھا, تو میں اس پروگرام کے حوالے سے خود کرنا چاہوں گا. کچھ سوال رہ گئے اس میں. سوال مثلا کیا سوال ایک رہ گیا کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے اورے کو خود مضبوط کیسے کریں. آسان طریقہ بتاؤں گا کس طرح مضبوط ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ ہمارا اورا ٹوٹا ہوا ہے کہ نہیں, یہ آسانی سے بتا دوں, آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایسا ٹوٹا ہوا کہ نہیں. اور تیسری بات ہے کہ کس رنگ سے کس طرح ہم اپنا علاج کریں تاکہ ہمارے اورے کے اندر جو ریلیونٹ نور ہے, روشنی کم, وہ دور ہو سکے. آپ کو کسی کے پاس جانے کی, کسی کے پاس ہیلنگ کرانے کی, کسی کو پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. میرا زندگی کا الحمدللہ مشن ہے کہ جو سیکھا ہے, جو علم میرے پاس ہے, یہ فری لوگوں کی خدمت تک جائے گا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. میں اس سے پورا کوشش کروں گا جلدی پروگرام کروں تاکہ یہ جو سوال بہت سارے لوگ پروگرام کرتے ہیں ہمارا اورا ٹوٹا, بھی اورا مضبوط کرنا ہے نا, کوئی بھی صورت تو اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیں, رب کے ساتھ جڑ جائیں, آقا کریم کے ساتھ جڑ جائیں, انسانیت کے ساتھ جڑ جائیں, محبت بانٹیں, پیار بانٹیں, امن بانٹیں. جب آپ اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیں گے اور اپنے اندر سے نفرت, تکبر, غرور, شہوت, لالچ, نفرت کے سانپ سارے مار دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا اورا مضبوط ہو جائے گا. ایک بات. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ کا اورا مضبوط ہو جائے گا. 2 بات, اللہ کے ذکر اذکار, قرآن پاک کی تلاوت, نماز پنجگانا پڑیں گے آپ کا اورا مضبوط ہو جائے گا. تیسری بات ہے کہ جب آپ پازیٹیو چیزیں اپنائیں گے تو آپ کا اورا مضبوط ہوتے جائے گا. جب آپ کائنات میں 2 انرجیاں,
کے قانون کے مطابق وقت ورک کر رہی ہیں. کوئی بھی حرکت جب ہوتی ہے نا اس سے یا پازیٹیو یا نیگیٹو انرجی ہوتی ہے. اگر آپ پازیٹیو ایکٹیویٹی کریں گے تو پازیٹیو انرجی آپ کے دائیں بائیں آ جائے گی. اگر آپ نیگیٹو کام کریں گے تو آپ کے دائیں بائیں نیگیٹو انرجی آ جائے گی. یہ سمپل خلاصہ ہے لیکن اس پہ ہم ڈیٹیل بھی بات کر لیں گے. اب بچی نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے گھر میں 3-4 سالوں سے بیماریاں پریشانیاں ہیں. کوئی ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال سے ہمارے گھر میں بیماری ہے, لڑائی ہے, جھگڑا ہے, پریشانیاں ہیں, اس کی یا نوست ہے یا گھر بھاری پن ہے. تو پہلے میں بتایا, پھر میں اس کو اور طریقے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ 5 تولہ ہرمل, 5 تولہ گوگل, اس پہ سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ پڑھیں, آیت الکرسی 11 بار پڑھیں, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ دیں 11 بار, 7 پڑیاں بنائیں, ہر گھر میں ایک دھنی دیں, ایک کام. سورہ بقرہ کی کیسٹ CD تلاوت دیں, 2 کام. اگر سورہ بقرہ نہیں پاسبل تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار کو میری بیٹی میری بہن کچن میں کام کرتے ہفتے پڑھ لے. تیسرا کام, عرق گلاب لیں, اس پہ سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ 1 بار پڑھیں, گھر کے دروازوں کے اندر بار سپرے کر دیں. تیسری بات ہے 2 کنالیاں لیں, ایک پہ آپ پانی ڈالیں, ایک پہ اناج رات کی روٹی چھوٹی چاول شاول کہیں رکھ دیں چھت پہ. وہاں پہ جب پرندے آ کے پانی پئیں گے, جب وہاں پہ کوئی اشرات الارض کیڑے مکوڑے وہاں سے اناج کھائیں گے, اس کے فیض و برکات گھر میں آئیں گے. 2 کام. تیسری بات, اگر آپ چاہتے ہیں گھر بیماری سے پاک رہے تو یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, اللہ ہمارے گھر کی حفاظت فرمائے. 5 تسبیحاں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ 5 تسبیحاں, آیت الکرسی 41 بار, سورہ فلق سورہ ناس 41 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار. یہ ذکر اذکار تسلسل سے کرنا شروع کر دیں, اور جتنی آپ کے اندر ہمت ہے, یہ پہلا سال ہے, اس میں آپ نا صدقہ خیرات چیریٹی استغفار کریں اور دعا اللہ سے مانگے, اللہ میاں اس صدقے خیرات کے صدقے سارا سال ہمارا گھر بیماریوں سے پریشانیوں سے پاک رہے. تو انشاءاللہ ایسے گھر پاک ہو جائے گا, وہاں پہ نہ نوست ہوگی, نہ لڑائی ہوگا, نہ جھگڑا ہوگا. بٹ سر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک بیماری اگر ایک گھر میں گھسی گئی ہے تو پھر وہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی؟ بیٹا پتہ ہے ایک کے بعد ایک ہر کوئی بیمار ہو رہا ہوتا ہے. بیٹا کچھ تو, بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہو, میں تو کچھ ایسے گھروں میں جب دیکھتا ہوں اللہ کی, میں کہتا ہوں اللہ سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے. کوئی بیمار ہو گیا, ساتھ ہی ایکسیڈنٹ شروع ہو گیا, ساتھ ہی پرانے مقدمے شروع ہو گیا, ساتھ لڑائی جھگڑے ہو گئے, ایک بیمار سے دوسرا بیمار, تنہا ہو گئی, نوکری گئی, ہر طرف سے نا ایک قسم کی سختی آ گئی, جیسے گھیرا تنگ ہو جاتا ہے. تو بیٹا جب بھی کسی پہ ایسا ٹائم اللہ نہ کرے تو کثرت استغفار پڑھنا ہے, استغفر اللہ کرنا ہے, معافی مانگنی اللہ سے. پھر اللہ سے نا اللہ کی اس کو کہنا کہ یہ تو رقیب ہے, تو حفیظ ہے. اللہ یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, یا حی ہو یا قیوم یا ذل الجلال والاکرام. اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. جب آپ ایسی تسبیحات ذکر اذکار کریں گے, استغفار کریں گے, نفل پڑھیں گے حاجت کو, انشاءاللہ اللہ کو آپ پہ ترس آئے گا اور ایسے گھر لڑائی جھگڑے سے پاک ہو جائیں گے. اور یہ ہمارے ساتھ اب لاسٹ کالر موجود ہیں, ہیرا ہے مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیرا آپ کا کیا سوال ہے؟ اچھا, میرا سر سے سوال ہے کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا یہ سال خیر و عافیت سے گزرے, اور مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میری جاب ہو جائے اور میری من پسند جاب ہو جائے, اور میرے ہسبینڈ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے. جو میری بیٹی نے نام بتایا نا, نام سے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا اس میں مزاج میں جلد بازی, بے چینی, بے صبری آ جاتی ہے. بیٹا اگر تم ایک کام کر لو, جب تم غصے کی انتہا پہ آؤ تو اس وقت صرف یہ سوچو کہ رب نے غصے کو حرام قرار دیا ہے. ہمارے دیکھنے والے بہت سارے چاہتے ہیں کہ ہم رب کے نا قریب ہو جائیں. اگر ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے رب کے قریب ہو جائیں, میں رب کا محبوب بندہ ہو جاؤں, جب آپ کو غصہ چڑھ گیا فل, اور اگلے بندے نے جنون غلطی کی ہے, اکثر کہتے ہیں غلطی کی اس نے, آپ غصے کے پہاڑ پہ آ گئے, 7ویں آسمان پہ آ گئے, اور آپ اس وقت بدتمیزی کرنے کے موڈ میں ہیں, فزیکلی کسی کو ٹونٹ کرنے کے موڈ میں ہیں, کسی کے دل آزاری کرنے کے موڈ میں ہیں. اس لمحے اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ نے غصہ حرام قرار دیا, اللہ میں تیرے لیے کوٹ کرتا ہوں یا کوٹ کرتی ہے, میں پیچھے ہٹ رہی ہوں, یقین کرے وہ لمحہ آپ نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اگر آپ اس لمحے کا انتظار, آپ کی لائف میں ہر بندے کی لائف میں آتا ہے, غصہ آیا, تکبر آیا, غرور ہے, اور اگر سامنے ماڑا بندہ ہے, کوئی ملازم ہے, کوئی کمزور بندہ ہے, تو اس وقت اگر آپ نے غصے پہ قابو پا لیا اور اس خیال کے ساتھ کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں تیرے حکم پہ, تیرے کہنے پہ غصے سے کوٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, تو فوری طور پہ آپ معافی ہو جائے گی. اب میری بیٹی نے ساتھ کہا ہے کہ مجھے نوکری بھی چاہیے, میرا بندہ بھی ٹھیک رہے. یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو 500 بار, یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار, یا غنی ہو یا مغنی ہو, یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار جاننا پڑنا ہے. اور وہ میری بیٹیاں جن کے میاں غصے میں رہتے ہیں یا میاں ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے, یا ودود ہو یا کبیر ہو, یا ودود ہو یا کبیر ہو 500 بار, یا سلام ہو یا مومن ہو یا اللہ 500 بار. اور بیٹا چپکے سے نا کس دن کسی بھی چیز پہ, میری وہ ساری بیٹیاں جن کے میاں تنگ کرتے ہیں, جو وہ ساری وہ بندے بیچاری جن کی بیویاں جلال میں آ کے بدتمیزی کرتی ہیں, سورہ روم کی آیت نمبر 21, سورہ روم کی آیت نمبر 21 چیز پہ دم کر کے اگر آپ کھلا دیتے ہیں یا چینی والے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں, اس سے گھر میں خیر و برکت رہتی ہے, چیزیں آسان ہوتی ہیں, گھر لڑائی جھگڑوں سے پاک رہتے ہیں.
دعا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میاں پورے پاکستان کو، ہر گھر کو، ہر محلے میں، ہر شہر میں اللہ تعالیٰ اپنے جلال سے ہمیں محفوظ رکھے، ہماری کوتاہیاں گستاخیاں، ہماری نافرمانیوں اللہ درگزر کرے اور ہمارے اوپر رحم و کرم جاری و ساری رکھے، اور دوسری اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے رب راضی ہو جائے۔ استغفار کریں، چیٹی کریں، سخاوت کریں، تقوی اختیار کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ میرے اندر کیا کیا فالٹ ہے۔ جب اپنی ساری غلطیاں دور کر لیں گے تو یہ سال آپ کے لیے شاندار ہوگا، اور یقیناً دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خوشیاں لائے، آسانیاں لائے، اور جو آپ چاہتے ہیں اس سال وہ پورا ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اور اسی کے ساتھ آج پروفیسر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اپنے نئے سال کو ہم لوگوں نے کس طریقے سے بہتر بنانا ہے، اس میں بیماریوں سے کیسے بچنا ہے، یا ہمارے جو بھی مسائل چل رہے ہیں ان سے کیسے دور رہنا ہے، اس کے تمام تر وظائف انہوں نے بتا دیے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اور عبداللہ صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ۔ 89 نیوز دیکھتے رہیے اور ہم دونوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔